بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی نشست میں 24ویں پارے کے تیسرے ربع کی تلاوت کی گئی ہے، اور جیسا کہ گزشتہ نشست میں ہم نے عرض کیا تھا کہ سورۃ المؤمن کا جو تسلسل ہے، اور خصوصاً جس لفظ کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ المؤمن کہا جاتا ہے، دراصل وہ اس سورہ مبارکہ کی آیت 28 میں اللہ رب العالمین نے ایک رجل مومن کا ذکر فرمایا ہے۔ اور رجل مومن یہ وہ شخص تھا کہ جو فرعون کے خاندان سے تھا، لیکن دلی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آیا، اور اللہ رب العالمین نے اس شخص کو ہدایت عطا فرمائی، اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو گئی، اور اس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، اور دل ہی دل میں وہ تمام حقائق سے گویا کہ باخبر ہو گیا، اللہ کی پہچان اسے نصیب ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر اس کے اندر ایک ایسی ہمت، ایمان کی برکت سے ایک ایسی جرأت پیدا ہونے لگی کہ باقاعدہ وہ لوگوں کو کنونس کرنے لگا، اور فرعون پر یہ ظاہر کیے بغیر کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا حامی ہوں، لیکن خود اس کے سامنے بھی اس شخص نے تقریر کرنا شروع کی، اور فرعون کے ماننے والوں کو بھی واضح نصیحت کرنا شروع کیا، اور باقاعدہ وہ اس حوالے سے گویا کہ ایک تحریک چلانے لگا۔ قرآن مجید نے آیت 28 سورہ مومن میں اس بات کا ذکر کیا، فرمایا کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ایک مرد مومن جو کہ فرعون کے خاندان سے تھا، وہ کہنے لگا، اور یکتم ایمانہ، اور اپنا ایمان اس نے چھپایا ہوا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے لوگو کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، یعنی حضرت موسیٰ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہو، انہیں تہ تیغ کرنا چاہتے ہو، ان یقول ربی اللہ، کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، کیا یہ کوئی ایسی وجہ ہے کہ اس بنا پر قتل کیا جائے؟ یہ اس رجل مومن کا ایک انتہائی مؤثر انداز میں ایک بلیغ گویا کہ کلام ہے کہ جو اس نے لوگوں کے سامنے کیا۔ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ موسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ سے وہ بینات لے کر آئے ہیں، روشن نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ اس طرح سے وہ تفصیل کے ساتھ مختلف زاویوں سے اس مرد مومن نے، رجل مومن نے لوگوں کو سمجھایا، اور مثالیں بھی دی، پچھلے لوگوں کی کچھ مثالیں دی کہ وہ کس طریقے سے ہلاک ہوئے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ لوگوں پر اس کی باتیں اثر انداز ہو رہی ہیں، تو اس نے لوگوں کو اپنی طرف مائل رکھنے کے لیے کہا کہ ما اریکم الا ما ارا، آیت 29 اسی سورہ کی، کہ میں تمہیں تو وہی مشورہ دیتا ہوں کہ جو میں بہتر سمجھتا ہوں، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ یہ فرعون نے اس طرح کی کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی، مگر رجل مومن نے، بہرحال اس مرد مومن نے اپنا سلسلہ جاری رکھا۔ فرعون نے پھر اپنے ایک وزیر کو، حامان جس کا نام تھا، اس سے کہا کہ میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، یہ لوگوں کو صرف مطمئن کرنے کے لیے کہ میں اس اونچے محل پہ چڑھ کر موسیٰ کے رب کی تحقیق کروں، موسیٰ کے رب کے بارے میں پتہ چلاؤں کہ وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے۔ یہ صرف اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے دیکھو میں تمہارے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں، اور اس شخص کی باتیں یعنی یہ جو رجل مومن ہے اس کی باتیں قابل غور نہیں ہیں، قابل توجہ نہیں ہیں، میں مسلسل کوشش میں ہوں، تحقیق کر رہا ہوں، یہ اس نے اس طرح لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ لیکن آپ دیکھیں پھر اس رجل مومن نے کیا کہا، وقال الذی آمن یا قوم، اے میری قوم، اتبعونی، میری پیروی کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ اور دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا کہ اس دنیا کی لذتوں میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے کہ یہ تمہیں کام آ سکیں اللہ کے نبی کے مقابلے میں۔ یا قوم، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا محض چند روز کا لطف ہے، بس چند روز کا سامان ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت ہی ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ اس شخص سے یہ باتیں صادر ہو رہی ہیں کہ جو ابھی دلی دل میں حضرت موسیٰ پر ایمان لایا ہے، اور ابھی اس نے اپنا ایمان بھی ظاہر نہیں کیا، لیکن اللہ نے اس کی زبان پر کتنے اثر آفرین اور اثر انگیز کلمات گویا کہ جاری فرما دیے، اور کتنے مؤثر اور بلیغ پیرائے میں وہ لوگوں کے سامنے یہ بات کر رہا ہے۔ مزید پھر اس کی نصیحتوں کا سلسلہ جاری ہے، حتیٰ کہ حیرت انگیز طور پر یہ ہوا کہ فرعون کے ماننے والے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے، اب وہ اس رجل مومن کے پیچھے پڑ گئے اور اس شخص کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے، لیکن اس کا ایمان دیکھیے آپ کہ ابھی دلی دل میں ایمان ہے، مگر وہ لوگوں کے سامنے کیا کہتا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ،
میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اسے، فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، اللہ نے بچا لیا اسے ان اذیتوں سے کہ جن اذیتوں کو پہنچانے کی لوگوں نے چال چلی، لوگوں نے ایک تدبیر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد مومن کی حفاظت فرمائی۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور برے عذاب نے خود فرعونیوں کو گھیر لیا، خود انہی کی جو سازشیں تھی انہی کے گلے آ گئیں اور وہ خود اس کے گھیرے میں آ گئے۔ اس کے بعد جو فرعونی جس طریقے سے تباہ ہوئے، غرق ہوئے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ چلے گئے اس دنیا سے، تو اب ان پر کیا معاملہ ہوتا ہے، قیامت سے پہلے تک کیا معاملہ ہے اہل فرعون کے ساتھ، یعنی جس میں فرعون بھی شامل ہے، فرعون اور اہل فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا۔ یہ آیت بڑی غور طلب ہے ناظرین، سورہ مومن کی آیت نمبر 46، آیت 46 ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، دوزخ کی آگ پیش کی جاتی ہے ان لوگوں پر صبح و شام۔ یہاں سے علماء نے عذاب قبر پر استدلال کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بعد کا عذاب ہے جو قیامت کے بعد شروع ہوگا وہ تو اس وقت ہوگا جب قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ النار یعرضون، آگ ان پر پیش کی جاتی ہے، آگ کا عذاب، غدوا وعشیا، صبح و شام۔ تو ظاہر ہے کہ یہ عذاب قبر کا اشارہ ہے۔ دنیا میں ظاہر ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو عذاب قبر کے منکرین ہیں، عذاب قبر کے وہ قائل نہیں ہیں، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن قرآن کی یہ آیت اس معاملے میں رہنمائی کر رہی ہے۔ ایک دلیل ہے یہ کہ عذاب قبر برحق ہے، اور اس کا بھی اسی طرح خوف رکھنا چاہیے کہ جیسے کہ ایک عذاب سے خوف رکھنا ایک صاحب ایمان کے لیے اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اور پناہ بھی اللہ عز و جل سے طلب کرنی چاہیے۔ پھر آگے دیکھیے کہ قیامت کا عذاب چونکہ الگ ہے تو اللہ نے اس کو الگ سے ذکر کیا، فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو فرشتوں سے کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ ان فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں یعنی عالم برزخ میں، دنیا کے بعد اور قیامت کے وقوع سے پہلے جو انہیں عذاب ہو رہا تھا وہ عذاب شدید تھا، اور اب اس کے بعد قیامت کا الگ سے ذکر کر کے اشد عذاب کی اللہ نے بات فرمائی۔ اور یہاں پر ایک بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مجھے یاد آ رہی ہے کہ جب وہ یہ آیت پڑھتے تھے کہ اللہ نے فرعونیوں کے بارے میں فرمایا کہ صبح و شام فرعونیوں پر عذاب پیش کیا جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول تھا یہ کہ جب صبح ہوتی تھی، صبح طلوع ہوتی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے انداز میں کہتے کہ یہ صبح ہے کہ جس میں اس آیت کے مطابق فرعونیوں پر عذاب پیش کیا جا رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عذاب سے محفوظ رکھا۔ پھر جب شام ہوتی تھی، شام کا وقت ہوتا تو پھر اسی طرح سے کہتے کہ یہ شام ہے کہ جس میں فرعونیوں پر عذاب پیش کیا جا رہا ہے، اور اللہ نے ہمیں اس شام میں بھی عذاب سے محفوظ رکھا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل، اور قرآن کے ساتھ ناظرین ایسا ہی تعلق درکار ہے کہ جب ہم عذاب کی آیتوں سے گزریں تو اپنے آپ پر محسوس کریں، اپنے عمل کا جائزہ لیں، اللہ کی پناہ بھی طلب کریں، اس کی رحمت بھی طلب کریں، اور شکر کا پہلو بھی ہے کہ جن کے عذاب کا اللہ نے ذکر کیا ہمیں اللہ نے ان جیسا بننے سے بچا لیا، جنہیں عذاب ہو رہا ہے اللہ نے ان کے پیچھے چلنے سے ہمیں محفوظ رکھا، ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ شکر کا پہلو بھی ہے، اصلاح احوال کا پہلو بھی ہے۔ تو یہ تمام باتیں پیش نظر رکھ کر اگر ہم اس انداز سے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یقیناً یہ دراصل ہمیں قرآن سے قریب کرنے کا ذریعہ بنے گا، تاکہ تلاوت بھی ہو، ترجمہ بھی ہو، تفسیر بھی اور محبت بھی ہو۔ یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تو پھر ناظرین وہ محبت قرآن میں بدل جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ ذکر فرمایا اہل ایمان کے لیے، اور کفار کے لیے خاص طور پر بتایا کہ وہ وقت آئے گا کہ جب ان کی آنکھیں کھلیں گی تو یہ پھر معذرت کریں گے، لیکن وہ وقت وہ ہوگا کہ جب معذرتیں کام نہیں آئیں گی۔ قرآن نے ایک بہت مؤثر پیرائے میں بیان کیا، یوم لا ينفع الظالمین معذرتہم، وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن ظالموں کو ان کی معذرتیں کام نہیں آئیں گی۔ تو معذرت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے نا، ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم غور کر کے اور اپنے اعمال کا جائزہ لے کر معافی مانگ سکتے ہیں، توبہ طائب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ جب توبہ طائب ہونے کا بھی وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ تو آج اس نصیحت پر پہلے سے غور کر لیں جب اللہ نے یہ وقت ہمیں عطا فرمایا۔ تو یہ آیت بھی ناظرین آیت نمبر 52 ہے سورہ مومن کی، آج کی تلاوت میں
یہ ایک اہم ترین قابل غور موضوع ہے کہ ہم اس بات میں غور کریں کہ واضح فرما دیا گیا کہ معذرتیں اسے ایک وقت خاص وقت ہے کہ جس میں کام نہیں آئیں گی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس وقت معذرت نہ کر پائیں اللہ تعالیٰ سے، صحیح توبہ نہ کر پائیں اور خدا نخواستہ مسترف چلے جائیں، تو لہٰذا ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس جانب اشارہ فرمایا کہ کفار جو مخالفتیں کر رہے ہیں مسلسل، تو بس یہ محض ان کا ایک تکبر ہے، انہیں بھی معلوم ہے حقائق کیا ہیں، ایمان کی حقیقتیں کیا ہیں، رسول کو پہچانتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جانتے پہچانتے ہیں، مگر نہ ماننا اس راستے میں اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے ماننے کے راستے میں تو ان کی سرداریاں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، یہ گویا کہ تکبر پر اترے ہوئے ہیں۔ تو یہ آیت بھی غور طلب ہے کہ تکبر یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، یہ متکبرین کا شیوا ہے۔ پیچھے سے ویسے بھی فرعون کا ذکر چلتا آ رہا ہے، تو فرعون کی پہچان ہے تکبر۔ آج بہت سے لوگ اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور اپنے ماتحتوں پر، اپنے ملازمین پر یا جسے بھی اپنے سے کمتر دیکھتے ہیں تو اس پر جناب علی وہ اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، دولت سے اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہ تکبر ظاہر ہے کہ اہل ایمان، یہ اللہ کی شان ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اسی کو زیبا ہے کبریائی، تو یہ اللہ کی شان ہے، لہٰذا اہل ایمان کو اور بندگی کا دعویٰ کرنے والے کو تکبر زیب نہیں دیتا۔ پھر دعا کرنے کے فضائل اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ربکم وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ یہ آیت نمبر 60 ہے، ناظرین ضرور اس پہ غور کیجئے گا۔ اور آگے دیکھیے فرما دیا جو دعا سے بھاگتا ہے نا اس کے بارے میں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ یا دعا کو اللہ نے عبادت کہا ہے، دعا کو، دعا گویا کہ عبادت ہے، تو دعا ہمیں مسلسل کرنی چاہیے۔ جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ دعا سے کبھی بھی اعراض نہ کریں، اللہ کی محبت میں دعا کریں، چاہے چیز ہمیں ملے نہ ملے۔ دعا اس لیے نہیں کہ وہ چیز مجھے مل جائے جو میں مانگ رہا ہوں، دعا اس لیے کہ میرا رب دعا کو پسند فرماتا ہے، میرا رب چاہتا ہے کہ میں دعا کروں، پھر وہ چیز مل جائے تو یقیناً اس رب کی عطا ہے، کرم نوازی ہے، لیکن وہ کئی طریقوں سے دعا کو قبول فرمانا جانتا ہے۔ پھر مراحل تخلیق بیان فرمائے ہیں آیت نمبر 67 میں۔ اللہ رب العالمین نے جو اس سے پہلے بھی 18ویں پارے کے آغاز میں ناظرین ہم مراحل تخلیق بتا چکے، اللہ تعالیٰ نے کن کن مراحل سے انسان کو کس طریقے سے تخلیق فرمایا ہے، اور پھر کفار کی قیامت کے دن کیا حالت ہوگی اس کی طرف خصوصاً اشارہ کیا۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، آیت نمبر 71 کہ جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے، والسلاسل زنجیریں، یسحبون اور انہیں گھسیٹا جائے گا، فی الحمیم کھولتے ہوئے پانی میں، ثم فی النار یسجرون پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دی جائے۔ یہ ناظرین انجام اس لیے بتائے کہ ہم بھی غور کریں اور ان آیتوں سے عبرت حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں، اور پھر اختتام پر جاتے ہوئے سیر کرنے کا خاص طور پہ حکم دیا کہ دنیا میں تم مختلف اقوام سے گزرتے ہو تو تم سے طاقتور لوگوں کے بھی علاقے آتے ہیں، جب گزرو تو غور کرو کہ ہم سے بھی طاقتور تھے، اور جب ان پر بھی یہ انجام ہوا ہے، یہ انہیں ان کی طاقتیں نہ بچا سکیں تو پھر ہم کیا چیزیں، لہٰذا ضرور غور کرنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے پھر اس کے بعد اختتام پر یعنی سورہ مومن کے اختتام پر اللہ رب العالمین نے جانوروں کی پیدائش اور ان کی تخلیق، ان میں جو جو فائدے ہیں جانوروں میں کھانے پینے کے حوالے سے بھی، سواری کے حوالے سے بھی، وہ بتائے تاکہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی کریں اور یہ غور کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کی طرف کس طرح بڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت بھی شروع کی گئی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پھر اس کا باقاعدہ تذکرہ کریں گے، اس کی تفسیر کی طرف متوجہ ہوں گے۔ آج سورہ مومن پر ہی ہم اپنی بات کو مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سورت کے مضامین کو مزید تفصیل کے ساتھ وقت لگا کر ہمیں اس میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔